مولا فرماتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک سونے سے پرہیز کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ کیا حضرت زینب کے پسر اہل وفا تھے، کیا حضرت زینب کے پسر اہل وفا تھے، دونوں گہر معدن تسلیم و رضا تھے، پروانہ شمع رخ شاہ شہداء تھے، بچپن سے محمد کے نواسے فدا تھے، صدمہ نہ گوارا تھا امام ازلی کا، دم بھرتے تھے ہر وقت حسین بن علی کا، بیٹوں کی طرف دیکھ کے زینب پکاری، سمجھیں ان اشاروں کو ید اللہ کی پیاری، گھبراؤں نہ جب دیکھوں گی لاشوں کو تمہاری، میں دودھ حسین تمہیں بخشوں گی واری، کیا جلدی ہے لڑ لو سپاہ شام سے پہلے، ملتا ہے کسی کو بھی سلاکان سے پہلے، ناگاہ لگی فرق محمد پا جو تلوار، گھوڑے سے گرا کہہ کے گویا ہے در کرار، بھائی کے لیے رونے لگے ہوں دل افگار، برچھی کے انیس کے سینے سے ہوئی پار، ایک دم نہ تھا تو سنے چالاک پہ وہ بھی بھائی کی برابری گرا خاک پہ وہ بھی، کیا پاس ادب تھا کہ یہ حضرت کو پکارے، اکبر کو سزا دی کہ خادم گئے مارے، اٹھا نہیں جاتا کہ بدن چور سارے، گھوڑے کہیں پھر جائنا لاشوں پہ
بے کس یہ پکارے پرساد ہمیں مر گئے یہ لال تمہارے معصوموں کو نیز ستم ایجاد نے مارے پانی کو ترستے ہوئے دنیا سے سدھارے کچھ بات ہمیں نظر نہ کر سکتے تھے دونوں جب آتی تھی جکی میرا منہ تکتے تھے دونوں کیا حضرت زینب کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین الصلاۃ والسلام علی ولیہ ووصیہ واخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج کی یہ مجلس میں ہدیہ کرتا ہوں جناب جعفر اور اولاد جعفر کو۔ جناب جعفر جناب ابو طالب کی تیسری اولاد تھے۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، پہلے طالب، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر اور چوتھے کہ جو عین اللہ، ید اللہ، نور اللہ، سیف اللہ یعنی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جناب جعفر رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں ہوتے تھے۔ آپ کے بازو کو جنگ موتا میں کاٹا گیا تھا اور آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو خدا نے آپ کو 2 پر عطا کیے کہ جن کی مدد سے آپ جنت میں پرواز کیا کرتے تھے۔ جناب جعفر نے ایک دن رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمیں سکون سے عبادت کرنے نہیں دیتے، یہ لوگ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو رسول فرمانے لگے کہ جعفر، آپ کچھ لوگوں کو لیجئے جو آپ کے ساتھ جا رہے ہو، کچھ عورتوں کو لیجئے، کچھ بچوں کو لیجئے اور کہیں ہجرت کر لیجئے۔ جناب جعفر چلے گئے۔ اب جناب جعفر ایک جگہ پہنچے جہاں پر نجاشی حکمران تھا، نجاشی عیسائی تھا۔ اب جناب ابو طالب نے آپ کے لیے خط لکھا کہ نجاشی، میرا بیٹا جعفر آ رہا ہے، میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پورے عرب میں جناب ابو طالب کے خط کا بھی بہت احترام تھا۔ اب جناب جعفر پہنچے۔ اب عمرو بن عاص پہنچا، فوراً کہنے لگا، مکار تھا، کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں، فرار کیے ہوئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ اب کل محفل سجے گی، کل پھر سے دربار ہوگا، کل یہ سب حاضر کیے جائیں گے، تم کل آنا۔ اس نے کہا صحیح ہے۔ اب یہ رات بہت بھاری رات تھی بتایا جاتا ہے، تو جناب جعفر نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اطمینان رکھے۔ اب صبح کا سورج نمودار ہوا، دربار سجا، جناب جعفر پہنچے۔ عمرو بن عاص نے پھر وہی کہا کہ یہ ہمارے فرار کیے ہوئے ہیں، یہ باغی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو اب جناب جعفر نے نجاشی سے کہا کہ ان سے پوچھو ذرا کہ کیا ہم نے ان کا حق کھایا ہے، کہ ہم نے ان کو لوٹا ہے، کہ ہم نے ان کے کسی فرد کو قتل کیا ہے، کہ جو یہ ہمیں باغی کہہ رہے ہیں، کہ جو یہ ہمیں اپنا فرار کیا ہوا کہہ رہے ہیں۔ اب عمرو بن عاص کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ اب اگلے دن اس سے پھر ایک چال چلی۔ اب اگلے دن جب دربار سجا
कहने अब बादशाह को उकसाने लगा। बादशाह ईसाई था तो उकसाने लगा कि पता भी है तुम्हें, इन्होंने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है उसमें इन्होंने ईसा को बुरा भला कहते हैं ये लोग। हाँ, ये लोग ईसा को बुरा भला कहते हैं। अब यहाँ मजहब का मामला आया तो नजाशी थोड़ा गुस्से में आया कि ये क्या बात है। फ़ौरन से जनाब जाफ़र को हाजिर किया गया। पहुँचे, पूछा गया कि जाफ़र क्या है, सच है? जनाब जाफ़र ने दिलेरी से, बहादुरी से बताया कि नहीं, ये झूठ है, एकदम झूठ है। और जनाब जाफ़र का इस्लाम पे एहसान है कि उस वक्त उन्होंने इस्लाम की और कुरान की हुर्मत को बचाया। अब जनाब जाफ़र कुरान लेकर आए, उन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया। कुरान में साफ ये वाज़े लिखा था कि ईसा एक खुदा का कलमा है जो मरियम पे नाजिल हुआ। तो अब फ़ौरन नजाशी ने एक तिनके को उठाया और तमाम अपने राहिबों की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इनकी किताब में और हमारी किताब में एक तिनके का भी फ़र्क नहीं है, और यही बात इनकी किताब में लिखी है, यही बात हमारी किताब में भी लिखी है। जब जनाब जाफ़र को शहीद कर दिया गया तो आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र बहुत कम सिन थे। तो मौला अली और रसूल खुदा ने आपकी परवरिश की। एक दिन आप छोटे ही थे, मदीने की गली में खेल रहे थे मिट्टी से। रसूल खुदा पहुँचे, देख के कहने लगे कि अब्दुल्ला, ये आप क्या कर रहे हैं? जनाब अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, कुछ नहीं, बस ये मिट्टी है, इनसे मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, अब इन्हें मैं बेचूंगा, इससे मुनाफा कमाऊंगा, और उस मुनाफे से और चीज़ें बना के बेचूंगा और उससे भी मुनाफा कमाऊंगा। रसूल खुदा इस बात से खुश हुए। आपने आपको दुआ दी आपकी तिजारत को कि आपकी तिजारत में बरकत आए। तो आपकी ये दुआ अर्शो कुर्सी की सैर करते हुए खुदा की बारगाह में पहुंची, और जनाब अब्दुल्ला की इस तिजारत में ऐसी बरकत आई कि आपकी तिजारत हर तरफ फैल चुकी थी। लुबनान, शाम, हर तरफ फैल गई, और असल हाकिम शाम तो जनाब अब्दुल्ला ही थे। अब जनाब अब्दुल्ला जब बड़े हुए तो मौला अली ने अपनी दोनों बेटियों को जनाब जाफ़र के दोनों बेटों के अक़्त में दिया। जनाब जाफ़र के पहले बेटे जनाब अब्दुल्ला के अक़्त में अपनी पहली बेटी की जो सानिए ज़हरा है, फ़ातिह शाम है, सैयदा है, ताहिरा है, यानी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उन्हें आपके अक़्त में दिया। और अपनी दूसरी बेटी बीबी कुलसूम को जनाब औन इब्ने जाफ़र के अक़्त में दिया। जब आपका अक़्त हुआ तो मौला अली जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र से फरमाने लगे कि ऐ जाफ़र, मेरी बेटी अपने भाई हुसैन से बहुत प्यार करती है, इन्हें आप सिर्फ दिन में एक बार ही सही अपने भाई से मिलने की इजाज़त दे दीजिएगा। जनाब अब्दुल्ला ने इजाज़त दी कि बिल्कुल सही है। अब बीबी ज़ैनब रोज़ाना जाया करती और जनाब अब्दुल्ला जाने भी देते थे। और जानते हैं, बीबी ज़ैनब का शाम में जहाँ रोज़ा तामीर है, वो ज़मीन किसी और की ज़मीन नहीं है, बल्कि वो ज़मीन भी जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की ज़मीन है। और वो रोज़ा भी बीबी ज़ैनब का वो रोज़ा जिस ज़मीन पे बना हुआ है, उस ज़मीन उनकी मिल्कियत है। अब जब मौला हुसैन करबला की जाने लगे, रवाना हुए अपना कारवां लेकर, तो बीबी ज़ैनब भी जाने लगी। जनाब अब्दुल्ला बहुत ज़ईफ़ थे और कमज़ोर भी थे, बीमारी हो चुकी थी, आपको बहुत शदीद बीमारी थी कि आप जा नहीं सकते थे। तो आपने अपने दोनों बेटों को बीबी ज़ैनब के पास लेकर गए, उनके हवाले किया। फरमाने लगे कि ज़ैनब, एक बेटा मेरी तरफ से सदका कर दीजिएगा, एक बेटा अपनी तरफ से सदका कर दीजिएगा। सुना है सफ़र में अगर कोई रुकावट आए, मुसीबत आए, तो सदका करने से वो दूर हो जाती है, इसलिए एक मेरी तरफ से सदका करिएगा, एक अपनी तरफ से सदका कर दीजिएगा। है अज़ादारान इमाम मज़लूम असरे आशूर, दोनों बच्चे अपने मामू के पास जाते थे, इजाज़त मांगते थे
کہ ماموں جان ہمیں اجازت دے دیجئے. ننھی ننھی تلواریں ہاتھوں میں ہوتی تھی, ماموں اجازت نہ دیتے تھے. اب اپنی والدہ کے پاس پہنچے. جناب زینب کہنے لگی کہ اولو محمد, تمام انصار فدا ہو گئے لیکن تم اب تک فدا نہ ہوئے. بتایا کہ ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. اب بی بی نے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے, مولا عباس کے پاس پہنچی. کہنے لگی کہ آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں, میری مدد فرمائیں, مجھے میری مدد کریں تاکہ میرے بچوں کو جنگ کی اجازت مل جائے. نہ جانے ماموں نے کس طرح اپنے پالے ہوئے بچوں کو جنگ کی اجازت دی. دونوں بچے میدان میں گئے, لشکر کو چیرتے ہوئے پانی کی ترائی میں پہنچے. اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, پھر پانی کو دیکھتے تھے, پھر ایک دوسرے کو دیکھتے, پھر پانی کو دیکھتے. جب پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بچوں کے جسم پہ لگتی, بچے پیاسے تھے, بھوکے تھے, جسم تڑپ جاتا ہوگا. اے عرضدارہ نے امام مظلوم, بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ابھی ماموں نے پانی نہیں پیا, ابھی اماں نے پانی نہیں پیا, ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی اصغر پیاسا ہے, ابھی ہم پانی نہیں پی سکتے, چلو واپس لوٹتے ہیں. دونوں واپس جانے لگے, جنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے. فوج اشکیہ ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ یہ جعفر کے پوتے ہیں, یہ علی کے نواسے ہیں, انہیں ایسے ہرایا نہیں جا سکتا, ان کو دھوکہ دینا پڑے گا. اب دونوں طرف سے حملہ کیا گیا. ایسا حملہ ہوا کہ بچے چھوٹے تھے, اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ نہ سکے اور عرش سے اپنے گھوڑے کی سین سے زمین پہ گر گئے. عزادارہ نے امام مظلوم حسین اور عباس نے ایک ایک لاشا اٹھایا, بی بی کے پاس لے کر آئے. جانتے ہیں دونوں بچے اپنا دودھ بخشوا کے گئے تھے. کہنے لگے تھے کہ اماں ہم پانی کی تیرائی میں ضرور تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا, ہم پیاسے لوٹے ہیں اماں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا, اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا, لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا. تمانچہ خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ تیغ چلتے ہوئے, حسن کو یاد کیا منہ سے اگلتے ہوئے. زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے, جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے. نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے. قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے. رکابے پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی, تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا,
رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہیں کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے سزا، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہے دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادب شمر نے یہ کیا کر، ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے، عجیب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ظلم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لائن رکھ دیا زانوں ہمارے سینے پر، غریب زہرا کی غربت سنو